بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت 177 177 سے 182 تک پڑھیں گے، اور ان آیات کے اندر 3 طرح کے احکامات آج ہمارے سامنے آئیں گے، جن میں سب سے پہلے قبلے کی تحویل اور اسی کے ضمن میں نیکی کا حقیقی تصور جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے رکھا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرا موضوع جو ہمارے سامنے آئے گا وہ قصاص کے حوالے سے ہے، اور پھر اسی طرح دوسرے موضوع کے بعد جو تیسرا موضوع ہے اس کا تعلق وہ وصیتوں کے حوالے سے ہے۔ تو آج کی جو سب سے پہلی آیت نمبر 177 ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ لیسا نہیں، یہ لا ہی کی طرح ہے لیکن اس میں معنی میں زیادتی ہے، یعنی ہرگز نہیں۔ البر نیکی، بر نیکی کو کہتے ہیں، لیس البر ہرگز نیکی نہیں ہے، ان کہ تولو تو مطلب تم، ولو منہ پھیر لو، تم سب پھیر لو، وجوہکم، اور اس میں وجوہ وجہ کی جمع ہے، اور وجہ کا مطلب چہرہ، وجوہ یعنی چہرے، کم تمہارے یعنی تمہارے اپنے، قبل المشرقی قبل طرف، سمت، المشرقی مشرق، والمغربی اور مغرب، یعنی یہ نیکی نہیں ہے، نیکی کا حقیقی تصور یہ نہیں ہے کہ تم سب اپنے چہروں کو مشرق یا اور مغرب کی طرف پھیر لو۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن، لیکن، البر حقیقی نیکی کیا ہے؟ من جو، آمنہ جو ایمان لائے، آمنہ ایمان کی طرح ہی کا لفظ ہے اور اسی سے ہے، آمنہ جو ایمان لائے، باللہ بھی ساتھ اللہ پر، جو اللہ پر ایمان لائے، اور الیوم الآخری، الیوم یعنی خصوصی دن، الآخری آخرت کا، یعنی آخرت کا جو دن ہے اس دن پر ایمان لائے، والملائکتی، اور الملائکہ فرشتے، فرشتوں کی جمع ملک فرشتے کو کہتے ہیں، اور ملائکہ فرشتے، والکتابی، اور الکتابی کتاب پر، اور اس سے مراد تمام کتابیں ہیں جو اس سے پہلے قرآن کریم اور اس سے پہلے تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحائف جو دیگر نبیوں پر نازل کیے گئے وہ سب اس میں شامل ہیں۔ والنبیین، اور النبیین، اور نبی یعنی اس کی جمع ہے، نبیوں کی جمع، اور نبیوں پر جو ایمان لائے۔ تو یہاں تک اللہ رب العزت نے آیت کے اس پہلے حصے کے اندر ایمان کے مختلف ارکان جو ہیں وہ گنوائے ہیں۔ آگے ہے وَآتَ الْمَالَ، اور آتا دے، المال مال کو، یعنی جو مال کو دے، مال کو خرچ کرے، علی حبہ، علی اوپر، حبہ حب محبت کو کہتے ہیں، حب اور محبت ایک ہی طرح کے لفظ ہیں، اردو میں بھی ہم اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ حبہ اپنی محبت سے، یعنی اپنے دل سے چاہتے ہوئے اس کی محبت کی خاطر وہ مال کو دے، ذوی القربہ، ذا جیسے ہم پڑھتے ہیں والا، یعنی کسی چیز کا حامل جو شخص ہے اسے ذا کہتے ہیں، ذوی القربہ یعنی قرابت والوں کو، قربہ قریبی کو کہتے ہیں، یعنی جو آپ کے قریب ہے، اور قریب میں کون ہے؟ والدین ہیں، اور اس طرح بہن بھائی اور دیگر رشتہ دار جو ہیں وہ ذوی القربہ کے اندر آتے ہیں۔ والیتامہ، اور الیتامہ اور یتیم، والمساکین، اور مساکین، اور یتامہ میں یتیم کے معنی کو اگر ہم دیکھیں تو یتیم ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کا والد جو ہے اس کے بالغ ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جائے، اور اسی طرح ابو داؤد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی ہے کہ اللہ کے بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہے،
یعنی یتیمی صرف بلوغت سے پہلے تک ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ اور یتامہ والمساکین اور مساکین، اور آگے تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ وابن السبیلی، اور ابنا یعنی والا، السبیلی سفر والا، مسافروں کو، یعنی وابن السبیلی اور سفر کے مسافروں کو، والسائلین اور سائل سوال کرنے والا یعنی مانگنے والا، جسے عام فہم انداز میں کہتے ہیں، یعنی جو شخص اپنے مال کو اپنی چاہت سے، اپنی محبت سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیتا ہے، یتیموں کو دیتا ہے، مسکینوں کے اندر اس کو خرچ کرتا ہے، اور مسافروں کو ضرورت کے وقت ان کو دیتا ہے، اور جو مانگنے والے ہیں ان کو وہ دیتا ہے۔ وفی الرقابی، اور فی میں، الرقاب اور گردنوں میں، یعنی گردنوں کو آزاد کرانے میں جو اس کو خرچ کرتا ہے، یعنی جو شخص کسی جگہ پر قیدی ہو اس کو آزاد کرنے میں، یا کوئی شخص کسی قرض میں کسی وجہ سے ڈوبا ہوا ہے، اس کی گردن اس کی وجہ سے پھنسی ہوئی ہے، تو اس کو آزاد کرانے میں وہ مال کو خرچ کرتا ہے۔ اور یہاں پر یہ پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے یہ خرچ اور نفاق کے حوالے سے اور صدقہ کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہاں پر بات کی ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقام، اور اقام قائم کرے، الصلاۃ نماز کو، اور نماز کو صلاۃ کہا جاتا ہے، وآتا اور ادا کرے، الزکاۃ زکوٰۃ کو، والموفون، اور الموفون اور وفا کرے یعنی پورا کرے، موفون وہ پورا کرنے والے ہوں، بعہدہم بھی ساتھ، عہدی عہد یعنی وعدے کو، ہم اپنے یعنی وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہوں، اذا عاہدو جب بھی، اذا جب، عاہد یعنی جب عہد کیا ہو، عاہدو ان سب نے یعنی جب وہ سب عہد کریں تو پھر اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں، والصابرین، اور الصابرین صبر کرنے والے، فی البأساء فی میں، البأساء تنگی میں، والضراء اور الضراء بیماری میں، یعنی جب کوئی بیماری یا تنگی یا کوئی مصیبت ان تک پہنچتی ہے تو اس میں، وحین، اور حین دوران یعنی ایسے وقت میں، یہ وقت کے لیے ہے، یعنی ایسے وقت ایسی حالت میں، البأسی جب جنگ کی حالت ہو، یعنی جنگ کے دوران بھی وہ جو ہے وہ اپنے صبر کرنے والے ہیں، اور صبر کے لیے یہاں پر اللہ رب العزت نے 3 چیزیں گنوائی ہیں، فی البأساء والضراء وحین البأس، کہ وہ تنگ دستی میں، بیماری میں اور جنگ کی حالت میں بھی صبر کرنے والے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، تو اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین وہ لوگ جو، صدقوا انہوں نے سچ کر دکھایا، وہ سب سچے ہوئے، وَأُولَئِكَ اور اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ ہیں، المتقون وہ تقوی اختیار کرنے والے، وہ پرہیزگار بننے والے، پرہیز کرنے والے۔ تو اس پہلی آیت کے حوالے سے اس کی تھوڑی وضاحت آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ اس آیت کی ابتدا اللہ رب العزت نے وہی موضوع جو سورۃ البقرہ کے شروع میں ان آیات سے پہلے 1-2 رکوع پہلے جو ہے وہ موضوع شروع ہوا تھا، جس میں اللہ رب العزت نے قبلے کو بیت المقدس سے بدل کر خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا، اور اللہ رب العزت کا یہ حکم تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی، اور تمام مسلمانوں نے اس حکم پر لبیک کہا، اور اپنی نمازوں ہی کے دوران جو ہے اپنے رخ کو قبلے کی طرف کر لیا، یعنی جو آج خانہ کعبہ ہے۔ اور یہ اسی ضمن میں یہ آیت جو ہے اس کا پس منظر، یعنی اسی حوالے سے یہ آیت کی ابتدا ہوتی ہے، اور کیونکہ جب یہ آیت یا یہ حکم نازل ہوا کہ اپنے چہروں کو بیت المقدس سے قبلے کی طرف موڑ لیا جائے، تو اس حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں ان کو اس پر بڑی تکلیف ہوئی تھی، اور اس کی وجہ یہ کہ جو یہودی ہیں وہ بیت المقدس کے ایک مغربی کنارے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اسی طرح عیسائیوں نے بیت المقدس کے مشرقی کنارے کو اپنے لیے چن رکھا تھا، اور اس کے علاوہ چند مسلمانوں کے اوپر بھی یہ حکم آیا تو یہ شاک گزرا کہ یہ کیا بات ہے کہ پہلے ہم کسی اور طرف نماز پڑھتے تھے، اور اب نماز کے لیے اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کو چن لیا ہے، اور یہ قبلہ جو ہے وہ بدل دیا گیا ہے۔ تو اس پر اللہ رب العزت یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت چاہیں، اللہ رب العزت کے ہیں کہ مشرق اور مغرب سب چیزوں کا مالک اللہ رب العزت ہے، اور اللہ رب العزت جس کی طرف چاہیں وہ حکم فرما دیں، اور وہی حکم ہمارے لیے اطاعت کے لیے کافی ہونا چاہیے۔
اور نیکی اصل میں در حقیقت یہ نہیں ہے کہ مشرق کی طرف منہ کیا جائے جیسا کہ یہودیوں کا خیال تھا، اور مغرب کی طرف کیا جائے جیسا کہ عیسائیوں کا خیال تھا۔ تو مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنا اصل میں نیکی نہیں ہے، نیکی ان سمتوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ نیکی در حقیقت اللہ رب العزت کی اطاعت کے اندر ہے، یعنی اللہ رب العزت جو حکم فرما دے اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے، یہی اصل میں نیکی کی اصل اور روح ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ جو خاص رخ اور سمت متعین فرمائی ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف مرکزیت اور اجتماعیت ہے۔ اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ ہم خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں یا خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا کوئی اور مطلب ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حکم ہے اور ہم سب نے اس حکم کی اطاعت کرنی ہے۔ اور حقیقی نیکی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ لیس البر، یعنی نیکی یہ ہے ہی نہیں ہے کہ انسان اس میں نیکی تلاش کرے کہ شاید مشرق میں نیکی ہے یا مغرب کی طرف منہ کرنے میں نیکی ہے۔ نیکی اس میں ہرگز نہیں ہے، بلکہ حقیقی نیکی کو اللہ رب العزت نے آگے چل کر بیان کیا ہے وَلَٰكِنَّ کہہ کر کہ لیکن، یعنی اصل میں جو نیکی ہے وہ کیا چیز ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کا بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے چند باتیں کی ہیں، اور اگر ان کو اجمالاً دیکھا جائے تو ان کے دو حصے بنتے ہیں۔ یعنی پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے نیکی کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے، اور ایمان کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے ان کو گنوایا ہے، اور ایمان کے گنوانے کے بعد، اس کے ذکر کے بعد اللہ رب العزت نے نیکی میں اعمال کو شامل کیا ہے، اور ان اعمال کے اندر انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی حقوق جو آدم ہیں، یعنی انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ حقوق، اور اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ جو حقوق ہیں ان سب کو یہاں پر گنوا دیا ہے۔ اور اگر غور کریں تو یہ چیزیں وہی ہیں، یعنی پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے ارکان ایمان گنوائے ہیں جو 6 ہیں، اور دوسرے حصے میں اللہ رب العزت نے ارکان اسلام کو گنوا دیا ہے، یعنی جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ اور اس حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت کو کتاب الایمان میں باب امور الایمان کے تحت لائے ہیں، یعنی ایمان کے امور کے اندر اس آیت کو امام بخاری نے درج کیا ہے، اور جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ صرف عقائد کا نام نہیں ہے، یعنی حالانکہ اس آیت کے اندر جو پہلا حکم ہے مشرق اور مغرب کی طرف یا قبلے کا رخ جو ہے، یہ بھی اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد آخری حصے میں اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں وہ بھی عمل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کو ایمان اور کتاب الایمان میں لانے کا مقصد اور اس سے وضاحت ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اصل میں عقائد جو ہیں ان کے اندر اعمال صالحہ بھی شامل ہیں۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی شخص صرف لا الہ الا اللہ زبانی کہہ کر مومن نہیں بن سکتا، ایمان والا نہیں بن سکتا، بلکہ ایمان لانے کے اندر اس کا زبان سے ادا کرنا، اور اس کا دل کے ساتھ اس پر تصدیق کرنا، اور جوارح کے ساتھ، اپنے اعضاء کے ساتھ اس کے اوپر عمل کر کے دکھانا، یہ تینوں چیزیں ایمان کے اندر شامل ہیں۔ لہٰذا اس آیت کے اندر عقائد کے ساتھ ساتھ جو اعمال کا ذکر کیا گیا ہے یہ بھی اصل میں ایمان کے اندر شامل چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح فضیلت الشیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں، اور ان کا ایک قول جو ہے، ان کا ایک جملہ جو ہے وہ بھی بڑا ایک اہم جملہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان میں کم از کم 11 چیزیں ہوں تو وہ ادنا مومن بنتا ہے، یعنی کوئی شخص ادنا سے ادنا مومن بھی بننا چاہے تو اس کے اندر 11 چیزیں موجود ہونا چاہیے، اور اگر 11 چیزوں میں سے کوئی ایک یا پھر ایک سے زیادہ چند کوئی مفقود ہوں، وہ نہ ہوں، یعنی ان 11 میں سے وہ کچھ کو مس کر دے، اس میں وہ ان پر عمل نہ کرتا ہو، ایمان نہ لاتا ہو، اس کا عامل نہ ہو، تو وہ ادنا مومن بھی نہیں رہتا، یعنی کم سے کم مومن جو ہے اس کے لیے ان 11 چیزوں پر عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور وہ 11 چیزیں کیا ہیں؟ اور انہوں نے وہ گنوائی ہیں کہ وہ ارکان ایمان ہیں 6، اور ارکان ایمان کیا ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ارکان ایمان کے اندر اللہ پر ایمان لانا، اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اور رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ 6 چیزیں ان کے اندر شامل ہیں، اور جن کا ذکر حدیث جبریل جو ایک طویل حدیث ہے اس کے اندر واضح طور پر ہمارے سامنے ہے۔ اور اسی طرح ارکان اسلام جو 5 ہیں، جن کو 6 اور 5 کو ملا کر 11 بنتے ہیں، ارکان اسلام جو 5 ہیں جن کے بارے میں صحیح حدیث میں ہے کہ بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں کہ
شہادتین کا اقرار کرنا، یعنی دو شہادتیں دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے رسول اور بندے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری چیز انسان نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور روزے رکھتا ہے اور حج بیت اللہ کرتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں جو ہیں ارکان اسلام میں سے ہیں، اور ان 6 چیزوں کے اوپر عمل کر کے ہی کوئی شخص ادنا سے ادنا مومن بن سکتا ہے، اور اگر ان کے اندر اخلاص اور خشوع و خضوع اور تقویٰ پیدا کرتا چلا جائے تو انسان کا ایمان کا لیول جو ہے وہ اسی حساب سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جو بیان کیا پہلے حصے میں ہمارے سامنے آ گیا کہ ایمان کا بیان کر دیا گیا ہے، اور لیکن ایمان میں تمام چیزیں 6 کی 6 یہاں پر بیان نہیں کی گئی، بلکہ ان کا ایک اجمالی ذکر یہاں پر کر دیا گیا ہے، اور یہاں پر صرف اللہ پر ایمان کا ذکر کیا گیا ہے، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان کو یہاں پر ذکر کر دیا گیا ہے۔ اور اس میں اللہ پر ایمان کے حوالے سے یہاں پر ایک جملے کے اندر، ایک لفظ کے اندر اس کو ذکر کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی ایک وسعت ہے اور اس کے اندر پوری تفاصیل ہے کہ اللہ رب العزت پر ایمان اس طرح سے لایا جائے جیسا اللہ رب العزت نے اور قرآن کریم کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے کہ اللہ رب العزت کو ایک اکیلا مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور اسی کو مدبر الامر سمجھا جائے، اور اسی کو مدد کرنے والا، حاجت روا، مشکل کشا سمجھا جائے، اور اس کو صفات کے اعتبار سے، اس کو اس کے ناموں کے اعتبار سے، اس کو اس کے رب ہونے کے اعتبار سے اور اس کی عبادت کے اعتبار سے ہر لحاظ سے اس کو اکیلا اور یکتا جانا جائے اور سمجھا جائے، اور اس کی صفات کے اندر کسی قسم کی تعویل نہ کی جائے، تعطیل نہ کی جائے، اور اس کی کوئی شبیہ بیان نہ کی جائے۔ تو یہ تمام چیزیں تفصیل طلب ہیں، یہ ساری اللہ رب العزت کے اوپر ایمان کے اندر شامل ہیں، اور ان کا ذکر آگے انشاءاللہ جہاں جہاں موقع ملا وہاں پر کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر اس ایمان کے ذکر کے بعد اللہ رب العزت نے آیت میں ارشاد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور اس کے بعد ذکر کیا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ تو اس بات سے ایک بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر زکوٰۃ کے بعد اور نماز کے بعد اللہ کے سے پہلے، یعنی ان 2 چیزوں کو تو بعد میں ذکر کیا ہے، لیکن ان سے پہلے جو ہے وہ عام صدقے کو اور مال کو اللہ رب العزت کی محبت کی خاطر اور اپنے دل کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ خرچ کرنے کو اللہ رب العزت نے پہلے ذکر کیا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ عام صدقہ بھی جو ہے اس کی بھی اہمیت اور فرضیت اسی طرح سے ہے، یعنی انسان صرف ایک دفعہ سال میں زکوٰۃ نکال کر اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھ لے کہ ہاں میں نے زکوٰۃ ادا کر دی اور اب مجھ پر کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر یہاں پر کر دیا کہ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ انسان اپنی محبت سے اور محبت کی خاطر اپنے قریبی رشتہ داروں میں اور یتیموں میں، مسکینوں میں اور مسافروں میں اور سائلوں میں اور گردنوں کو آزاد کرانے میں اپنے مال کو خرچ کرے۔ اور اس کی ایک حکمت یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس کو پہلے ذکر کرنے کی، زکوٰۃ سے بھی پہلے اس کو ذکر کرنے کی، وہ یہ کہ عموماً لوگ اس معاملے میں غفلت برتتے رہتے ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے، اور اس کو اس سے بھی پہلے زکوٰۃ جو فرض ہے اس سے بھی پہلے اس کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یعنی اس حکم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یتیموں کا ذکر کیا، اور یتیم جیسے پہلے بیان کیا کہ یتیم کا اصل معنی کیا ہے کہ وہ شخص جو بالغ ہونے سے پہلے جس کے والد فوت ہو جائیں تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے، اور ادروائز اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا۔ اور پھر لفظ آتا ہے والمساکین، اور مساکین لفظ سکانہ سے ہے، یعنی ضرورت مندی نے جس کی حرکت کو سکون میں بدل دیا، یعنی وہ شخص پہلے بڑا چلتا پھرتا اور پوری کام وغیرہ کرتا تھا، لیکن اب مجبوریوں نے اس کو گھیر لیا ہے، اور جس کی آمدن اس کی ضرورت سے زیادہ ہو، یعنی آمدن اس کی ضرورت سے کم ہے، اس کی ضروریات اس کی آمدن سے بھی بڑھ گئی ہیں۔ اور اس میں ایک نقطہ اہم وہ یہ ہے کہ یہاں پر صرف مساکین کا ذکر ہے، فقیر کا لفظ یہاں پہ نہیں ہے۔ نارملی فقر اور مساکین جو ہیں یہ دونوں کو اکٹھا بہت سی جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے، اور جب بھی ان کو اکٹھا ذکر کیا جائے، یعنی دونوں کا ذکر کیا جائے آیت کے اندر یا کسی جگہ پر، تو وہاں پر ان کے اندر فرق کو رکھا جاتا ہے کہ فقیر سے مراد ایسا شخص یعنی جو بہت ہی بدحال ہو، اور جس کی بدحالی اس کے چہرے سے، اس کے جسم سے، اس کی حالت سے ہی واضح ہو جائے تو وہ فقیر ہے، اور مسکین جیسا کہ بیان کر دیا۔
لیکن یہاں پر کیونکہ اکیلا مسکین کا لفظ ہے تو جہاں کہیں بھی یہ اکیلا لفظ آتا ہے تو یہ ان میں سے یا پھر فقر یا مساکین میں سے دونوں لفظوں میں سے کوئی ایک لفظ آ جائے تو اس سے مراد دونوں ہی لیے جاتے ہیں، یعنی اس میں پھر خصوصی طور پر مساکین کی ڈیفینیشن میں نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اس سے مراد وہی فقیر اور مساکین تمام لوگ، اس حالت کے لوگ وہ اس میں شامل ہیں۔ اور اس کے بعد وابن السبیل مسافر ہیں، اور اسی طرح سائل ہیں، اور مسافر چاہے وہ ویسے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو لیکن جب سفر کی حالت میں ہوتا ہے اور بعض اوقات انسان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا ہے تو اس حالت میں بھی وہ اس نہج پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو بھی ضرورت پڑتی ہے کہ اس پر خرچ کیا جائے۔ اور اسی طرح وسائلین، اور سائلین یعنی جو خود مانگتے ہیں اور مانگنے والے ہیں، یعنی ان کی حالت ایسی ہے کہ اب وہ مانگنے پر مجبور ہیں، ان کے لیے اور پھر رکابی اور گردنوں کو آزاد کرانا، جیسے کہ ہمارے سامنے یہ واضح ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد نماز کا ذکر کیا، یعنی پہلے حقوق العباد کو یہاں پر ذکر کر کے پھر اس کے بعد نماز کا ذکر کر دیا ہے اللہ رب العزت نے۔ اور نماز کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ نماز اس دین کا اور اسلام کے اندر دوسرا جو بڑا ستون ہے وہ نماز ہے، اور نماز اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور قیامت کے دن جو پہلا سوال ہوگا وہ نماز ہی کے بارے میں ہوگا، اور جس کا یہ سوال جو اس معاملے میں درست نکلا اس کا آگے بھی معاملات انشاءاللہ درست ہو جانے والے ہیں۔ اور یہاں پر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَآتَ الزَّکَاۃَ، اور ادا کرے زکوٰۃ کو، یعنی زکوٰۃ کو ادا کرنے کا پھر حکم دیا، اور اس کو نیکی اللہ رب العزت نے شمار کیا۔ اور ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ فصلت میں آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، یعنی ان مشرکوں کو ویل ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے یا جو اپنے آپ کو شرک سے پاک نہیں کرتے۔ یعنی یہاں پر زکوٰۃ سے مراد یعنی ایک تو یہ کہ وہ زکوٰۃ ادا نہ کریں، یعنی جو زکوٰۃ باقاعدہ شرعی طور پر جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، جو انسان اپنے مال میں سے ایک سال پورا ہونے پر 2.5% ادا کرتا ہے، وہ مراد ہے۔ یا پھر اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو شرک سے پاک کرنا، یعنی زکوٰۃ کا مطلب پاکی حاصل کرنا اور پاک کرنا ہے، تو اس سے مراد دونوں ہی لیے جا سکتے ہیں کہ پاک کرنا جو شرک سے اپنے آپ کو پاک نہیں کرتے ہیں، اور دوسرا مال کو پاک کرنا زکوٰۃ کو ادا کرنے کے بعد۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور وہ وفا کرنے والے ہیں، پورا کرنے والے ہیں اپنے عہدوں کو، اذا عاہدوا، جب وہ عہد کر لیں۔ اور اللہ رب العزت نے اسی حوالے سے قرآن کریم میں سورۃ الرعد میں ارشاد فرمایا ہے یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، یعنی یہ لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور وعدے نہیں توڑتے ہیں۔ وعدے توڑنا، اور اس حوالے سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وعدہ توڑنا جو ہے یہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور ایک اسی طرح دوسری حدیث میں ایک چوتھی نشانی بھی گنوائی گئی ہے، اور وہ 3 نشانیاں یا 4 نشانیاں کیا ہیں کہ وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور امانت جب اس کے پاس کوئی رکھوائی جائے تو اس کے اندر خیانت کرتا ہے، اور اس طرح جو چوتھی بھی علامت گنوائی گئی ہے وہ یہ کہ جب جھگڑا کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے، یعنی گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی زبان کو خراب کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں یعنی انسان اللہ رب العزت نے نماز اور زکوٰۃ کے بعد پھر اپنے عہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کی طرف اس کو بھی نیکی کے اندر شمار کیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی البأساء والضراء وحین البأس۔ اور یہاں پر آپ اگر اس سے پہلے دیکھیں تو گرامر کے حوالے سے اس والصابرین سے پہلے جو جتنی بھی چیزیں آئی ہیں والموفون بعہدہم، اور اسی طرح واقام اور وآتا، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ سب اور یعنی اقام الصلاۃ، صلاۃ کو، الزکاۃ، اور اسی طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ رب العزت نے حالت نصب میں یعنی حالت جر میں ذکر کی ہیں، جبکہ یہ والصابرین یہ حالت نصب ہے۔ اور مفسرین نے اس کی یہ حکمت بیان کی ہے کہ اس کے اندر معنی کے اندر ایک اختصاص پیدا ہوتا ہے اور اس میں مد پیدا ہوتی ہے، اور اس لیے اس کا ترجمہ جو ہے والصابرین کا اس طرح کیا جاتا ہے کہ خصوصاً جو تنگی میں یعنی صبر کرے، یعنی خصوصی طور پر جو ایسے کام کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والصابرین، اور وہ صبر کرنے والے ہیں کس میں؟ فی الباساء، جب بھی تنگی آتی ہے، یعنی تنگ دستی اور شدت فقر۔ باسا سے مراد یہ ہے کہ جب انسان اتنا تنگ دست ہو جائے اور فقر اس کے اوپر شدید آ جائے
اس حالت میں بھی یہ لوگ جو ہے صبر کرتے ہیں، والضرائی، اور جب ان پر کوئی بیماری یا کوئی نقصان اور کس طرح کی کوئی کمی ان کے اوپر آتی ہے تو اس حالت میں بھی جب ان تک کوئی ضرہ پہنچے تو اس حالت میں بھی وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے ہیں۔ اور اس کے بعد آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا البأس وحین البأس، اور یعنی جنگ کی حالت میں، یعنی جہاں پر شدت ہوتی ہے اور لڑائی ہوتی ہے، اس شدت اور جنگ کی حالت میں بھی وہ صبر کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑتے ہیں۔ اور ان تینوں حالتوں میں صبر کرنا یعنی احکامات الہی سے انحراف نہ کرنا، یعنی چاہے انسان کے اوپر اتنی تنگی کی حالت ہو پھر بھی چوری کی طرف نہ جانا، پھر بھی جھوٹ اور دھوکہ دہی کی طرف انسان کا نہ جانا، اور اسی طرح لڑائی کی حالت میں انسان کا حد سے تجاوز نہ کرنا، اور ان تینوں حالتوں میں صبر کے اندر رہنا، یہ انتہائی ایک مشکل بات ہے۔ اس لیے ان تینوں حالتوں کو اس کے اندر خصوصی طور پر واضح طور پر یعنی کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا اولئک الذین صدقوا، کہ یہ جو لوگ جو ان نیکیوں کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سچے اصل میں مومن ہیں، یہی لوگ ہیں جو سچ کر کے دکھانے والے ہیں، یہی اصل میں صدقوا، یہ سچے ہیں۔ اور سچے کس مراد سے؟ کہ جنہوں نے اپنے عمل کے ساتھ اپنے ایمان کو سچ کر کے دکھا دیا ہے، یعنی جو وہ زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے تو اس کو وہ کر کے دکھانے والے ہیں، انہوں نے اپنے عملوں کے ساتھ اس کو کر دیا ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، جو برائیوں سے پرہیز کرتے ہیں اور غلط کاموں کی طرف نہیں پھٹکتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی پرہیزگاری اور ڈر اور خوف ان کے اندر ہمیشہ رہتا ہے۔ تو ان کا ذکر اللہ رب العزت نے یعنی ان تمام نیکیوں اور نیکی کی پوری ایک صحیح ڈیفینیشن اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے قصاص کے احکامات کو بیان کیا ہے، اور اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا یعنی اے الذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، کتب علیکم، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، یعنی کتبہ جیسے کتابت کرنا اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی لکھ دیا گیا ہے، مطلب فرض کر دیا گیا ہے، علیکم تمہارے اوپر، القصاص قصاص کو، فی القتلى مقتولین کے بارے میں، یعنی اللہ رب العزت نے مقتولین کے بارے میں قصاص کو تم پر اے ایمان والو فرض کر دیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ ہم پہلے پڑھ آئے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی اللہ رب العزت کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو مطلب کوئی اہم بات ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے، کسی نیکی کا حکم دیا جا رہا ہے اور کسی برائی سے منع کیا جا رہا ہے، تو یہاں پر بھی ایک بڑا اہم حکم جو ہے اللہ رب العزت یہاں پر دے رہے ہیں، اور ایک قصاص کی فرضیت کے بارے میں اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر قصاص کو مقتولین کے بدلے میں فرض کر دیا گیا ہے۔ اور فی القتلى جو یہاں پر قتلہ لفظ ہے، یہ اصل میں قتیل اس کی جمع ہے، اور قتیل سے مراد یعنی ایسا شخص جس کو قتل کر دیا گیا ہو، اور یہاں پر اس کی جمع ہے یعنی جو بھی لوگ قتل کر دیے جائیں ان کی بدلے میں اللہ رب العزت نے قصاص کو تم پر فرض کر دیا گیا۔ اور قصاص کا مطلب کیا؟ یعنی اس کی جگہ پر یعنی بدلہ لینا، یعنی اسی، اور اس کی آگے وضاحت یہاں پر آیت کے اندر ہی آئے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ قصاص اصل میں کیا ہے؟ الحر بالحر، الحر مطلب آزاد، بالحر بی ساتھ، الحر آزاد کے بدلے میں، یعنی آزاد کے ساتھ، یعنی تمہارے اوپر یہ جو بدلہ لینا ہے وہ کس طرح سے، اس کی کنڈیشن کیا بنے گی، اس کی حالت کیا ہوگی، وہ یہ کہ آزاد کے بدلے میں آزاد ہی کو قتل کیا جائے گا، والعبد بالعبد، اور کسی غلام کے بدلے میں، یعنی کوئی مرد ہے اور غلام ہے تو اس کے بدلے میں بالعبدی، ایک غلام ہی کو قتل کیا جائے گا، ان کو بدلہ نہیں جائے گا، والانثى، اور الانثى ایک عورت، بالانثى عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا، فمن پس من جو عفیا معاف کر دیا جائے، یعنی جو معاف کر دیا جائے، لہو اس کو، یعنی جس شخص کو قتل کرنے کے باوجود اس کو اگر معاف کر دیا جائے، کون معاف کرے؟ من اخیہ، من سے، اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی جس کو اس کے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے۔ اور یہاں پر اس کے بھائی سے مراد اصل میں کیا ہے؟ یعنی یہاں پر ایک انداز اللہ رب العزت کا دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے کتنے خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا ہے کہ جس شخص کا یعنی قتل ہوا ہے اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کو قاتل کا بھائی کہا گیا ہے یہاں پر، یعنی جس نے قتل کیا ہے اور جن کا قتل ہوا ہے ان کے جو ورثاء ہیں وہ بھی تو تمہارے بھائی ہی ہیں، یعنی وہ بھی مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہو، آپس میں تمہارا بھائیوں کا رشتہ ہے،
تو لہٰذا اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک سفارش کا انداز کیا ہے کہ تم یعنی ان کے بھائی ہی ہو تو تم کیا کرو، عفیہ، یعنی جن کو معاف کر دیا جائے، یعنی ان کے بھائی جو ورثاء ہیں وہ اس قاتل کو معاف کر دیں. فمن عفی لہ من اخیہ، جو اپنے بھائیوں کی طرف سے معاف کر دیا گیا ہو، شیئن کچھ بھی، تو یعنی پورے کا پورا معاف کرنا بھی اس کے اندر آتا ہے اور اس کے آگے وضاحت آئے گی. شیئن کچھ بھی، فاتباع، فا پس اتباع تو پیروی کرنا ہے، اتباع کرنا ہے، بالمعروف تو اس کی معروف یعنی ایک جو بھلا طریقہ ہے جو جانا جاتا ہے، یعنی جو عام اس معاشرے کے اندر معروف طریقہ ہے، دستور ہے، اس کے مطابق اس کی پیروی کی جائے، یعنی اس کے مطابق ان کو یہ حق لے دیا جائے یا معاف کر دیا جائے. وَأَدَاءٌ اور اداؤن اور ادائیگی کرے، الیہ اس کی طرف، بِإِحْسَانٍ اور اگر اس کے اندر یعنی دیت طے کر لی جائے، ادائیگی ہو جائے کہ ہاں مجھ سے یہ قتل ہوا ہے، اس کے بدلے میں یہ دیتا ہوں، جس کو دیت کہا جاتا ہے، تو اس کی ادائیگی کرے، الیہ اس کی طرف، بِإِحْسَانٍ تو وہ بھی احسان کے ساتھ اچھے طریقے سے ادائیگی کی جائے، یعنی دھمکایا لڑا اور دھمکایا نہ جائے اور اچھے طریقے سے اس کو کیا جائے. ذالک یہ ہے، یعنی یہ دیت کی جو ادائیگی اور یہ جو حکم ہے، تخفیف، یہ ایک تخفیف ہے، یہ ایک ہلکا پن ہے، یعنی خفیف ہلکے اور یعنی باریک کو کہتے ہیں، یعنی ایک اللہ رب العزت نے تم پر یہ ایک احسان کیا ہے اور ایک چیز کو ہلکا کر دیا ہے. من ربکم، من سے ربی، رب، کم تمہارا، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک ہلکا حکم اور ایک آسانی والی بات ہے. وَرَحْمَةٌ اور رحمتن اور ایک رحمت ہے. پس من جو اعتدا یعنی اس کے بعد بھی جو زیادتی کرے، اعتدا زیادتی کرے، بعد ذالکا، بعد ذالکا اس کے، یعنی دیت مل جانے کے بعد، دیت بھی مل گئی اور اس کے بعد بھی وہ زیادتی کرے، یعنی پھر بھی قاتل کو قتل کر دے کہ تم نے ہمارے بھائی کو یا کسی کو مارا ہے تو اس کو پھر بھی قتل کر دے. فَلَهُ پس لا لیے، ہو اس کے لیے، تو ایسے شخص یعنی ایسے قاتل کے لیے جو پیسے بھی لے لے اور پھر یعنی مقتول کی جو دیت ہے اس کو بھی حاصل کرنے کے بعد قتل بھی کر دے. فَلَهُ تو اس کے لیے ہے عذاب علیم، تو یہ ایک بہت بڑا دردناک یعنی عذاب ہے، علیم دردناک عذاب ہے. تو اس حوالے سے بڑا واضح حکم یہاں پر اللہ رب العزت نے قصاص کے حوالے سے ہمارے سامنے بیان کیا ہے، لیکن یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں ان سے اصل میں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے. جہاں پر جو الفاظ ہیں الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، تو ان سے یہ بظاہر شبہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد کو قصاص میں قتل صرف مرد کے قتل ہی کی صورت میں کیا جائے گا، یعنی اگر کسی مرد نے کسی مرد کا قتل کیا تو اس کا بدلہ جو ہے اسی صورت میں یعنی اس مرد کو قتل کر دیا جائے گا، اور اگر وہ مرد کسی عورت کو قتل کرے تو پھر بدلہ نہیں ہوگا. یا اسی طرح مثال کے طور پر اگر کوئی عورت کسی مرد کو قتل کر دے تو پھر بدلہ نہیں لیا جائے گا، لیکن اگر عورت کو قتل کرے تو صرف اسی صورت میں جیسے ذکر ہے والانثى بالانثى. تو ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید عورت اگر عورت کو قتل کرے گی تو پھر ہی یہ قصاص کا حکم اس پر لگتا ہے، اگر عورت کسی مرد کو قتل کر دے تو اس پر یہ قصاص کا حکم نہیں ہے. لیکن اصل میں یہ معنی اور یہ مراد یہاں پر نہیں ہے، بلکہ یہاں اصل میں اللہ رب العزت نے ایک جو جاہلیت کے احکامات تھے، جو زمانہ جاہلیت کے اندر جو ایک ظلم کا طریقہ اور قانون تھا، اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کو ختم کیا ہے، اور اس کا خاتمہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے وہ یہاں پر وضاحت کیا. اور اصل میں ہوتا کیا تھا کہ اس زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں کوئی قانون تو تھا نہیں، کوئی نظم و ضبط نہیں تھا. جب کوئی کمزور آدمی کسی طاقتور قبیلے کے کسی شخص کو اگر فار ایگزامپل قتل کر دیتا تھا، مثال کے طور پر ایک کمزور آدمی نے یا ایک کمزور عورت نے، ایک چھوٹے قبیلے کی کسی عورت نے یا کسی چھوٹے قبیلے کے کسی مرد نے کسی بڑے قبیلے کے کسی مرد کو قتل کر دیا، تو کیا کرتے تھے یہ لوگ یا خصوصاً اگر مثال لیں ایک عورت کی، تو ایک عورت نے اگر کسی بھلے اور بڑے قبیلے کی کسی عورت کو قتل کر دیا تو اس کا بدلہ یہ اس عورت کو مار کر نہیں لیتے تھے، بلکہ اس کی جگہ پر یا تو کسی مرد کو قتل کر دیتے تھے کہ بھی اس عورت سے ہم بدلہ نہیں لیں گے بلکہ ہم کسی مرد کو ماریں گے تمہارے خاندان کے، کیونکہ اس نے ہمارے کسی بندے کو قتل کیا ہے. یا پھر یہ لڑائی اتنی بڑھتی تھی کہ یہ پورے کے پورے قبیلے جو ہیں وہ آپس ان کو تہس نہس کر دیتے اور ان کو قتل کر دیتے تھے، اور یہ معاملہ جو ہے بہت ہی بڑی حد تک اور بڑی قتل و غارت میں بدل جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس فرق اور امتیاز کو ختم کرتے ہوئے کہ جو قاتل ہوگا قصاص یعنی بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا، یہ واضح طور پہ اللہ نے یہاں پر فرما دیا کہ اصل میں جو مارے گا اسی کو قتل کیا جائے گا.
یعنی قاتل جو ہے اس کو قتل کیا جائے، اس کے بدلے میں کسی اور شخص کو کیوں قتل کیا جائے؟ ورنہ ایسا ہوتا تھا کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ یعنی اپنا، کیونکہ ان کا بڑا پن تھا اور ان کی طاقت تھی، تو وہ جو کمزور قبیلے اور کمزور لوگ تھے ان میں کسی بھی طرح سے وہ اپنا حکم منوا لیتے اور کسی کو بھی قتل کر دیتے، اور ایک سے زائد یا پورے کے پورے قبیلے کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے واضح طور پر صرف قاتل ہی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اور حتیٰ کتنی وضاحت فرما دی کہ اگر وہ آزاد ہے تو اس کے بدلے میں آزاد کو قتل کرو، اگر غلام ہے تو اس کے بدلے میں صرف غلام ہی کو قتل کیا جائے، اگر وہ مرد ہے تو مرد کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جائے، اور اگر عورت ہے تو اس کے بدلے میں عورت ہی کو قتل کیا جائے، اور اس میں حد سے نہ گزرا جائے۔ اور اس میں ایک اور وضاحت طلب بات وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو کیا اس پہ قصاص ہوگا یا نہیں؟ تو اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو قصاص میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور یہ کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، اور اس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ کسی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے میں قتل قصاص کے طور پر نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ اللہ نے کافروں کو یعنی حقیر قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 میں کافروں کو چوپایوں کی مانند یا بلکہ ان سے بھی ذلیل ترین جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے اولئک کالانعام بل هم اضل، یعنی یہ جو کافر ہیں یہ چوپایوں کی مانند ہیں، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اور جیسے پہلے وضاحت کر آ گئی اس سے پہلے کہ ایک تو یہ ہمارے سامنے بات واضح ہو گئی کہ یہ قتل کا حکم جو ہے، یہ قصاص کا حکم جو ہے وہ اللہ رب العزت نے قتل کے بدلے قتل، مرد کے بدلے مرد اور عورت کے بدلے عورت کا کیا ہے، اور اس میں سے مسلمان جو ہیں وہ اس قصاص کے حکم سے مستثنا ہے۔ اور یہاں پر جیسے وضاحت آئی کہ فمن عفی لہ من اخیہ، تو یہاں پر ایک معافی کا اللہ رب العزت نے ایلیمنٹ بھی رکھا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ قصاص یعنی مرد کے کسی قتل کے بدلے میں قتل ہی کیا جائے، بلکہ اس کی سفارش کرتے ہوئے من اخی کا لفظ لا کر اللہ رب العزت نے مقتول کے وارث کو قاتل کا بھائی تک کہہ دیا ہے، یعنی نرمی کی جائے اور ان کے ساتھ معاف کرنے والا معاملہ کیا جائے۔ اب یہ جو معافی ہے اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ صدقہ کرتے ہوئے دیت لیے بغیر ہی معاف کر دیا جائے، یعنی انسان یعنی جن کا کوئی شخص مارا گیا ہے وہ بالکل ویسے ہی معاف کر دے کہ چلے جاؤ چھوڑو ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اور نہ اس کے بدلے میں کوئی دیت لیں، دیت کی رقم بھی وصول نہ کریں اور قصاص کے طور پر اس شخص کو قتل بھی نہ کریں، بلکہ ویسے ہی اس کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ ایک بڑی چیز ہے اور یہ صدقہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی کا ذکر پہلے فرمایا فمن عفی لہ، یعنی جس کو معاف کر دیا جائے۔ اور دوسرا جو طریقہ وہ یہ ہے کہ دیت لے لی جائے، اور اس دیت کے لینے میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ پوری کی پوری دیت لی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں سے کچھ معاف بھی کر دیا جائے، جس کا یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ عفی لہ من اخیہ شیء، یعنی کچھ بھی اس میں سے معافی بھی کچھ کر دی جائے، تو یہ معافی کا ایلیمنٹ اور اس میں کچھ کمی کا ایلیمنٹ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر رکھا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اور چیز جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے وہ یہ کہ استطاعت اگر کسی شخص کو ہو، یعنی جس شخص نے قتل کیا ہے یا جن لوگوں کی طرف سے قتل کیا گیا ہے، تو اگر وہ دے سکتے ہیں اور اس قابل ہیں کہ وہ دیت دیں، استطاعت رکھتے ہیں، اور پھر بھی اگر دیت کو ادا نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مطل الغنی ظلم، یعنی غنی کا دیر کرنا ظلم ہے، اور اس کو صحیح بخاری میں روایت کیا گیا کہ جو استطاعت رکھنے والے لوگ ہیں وہ دیت کو ادا کرنے میں جن پر ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ مزید ظلم نہ کریں، بلکہ ان کو جلدی سے جلدی ان میں دیری نہ کی جائے اور ان کو ان کی دیت ادا کر دی جائے۔ اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ذالک تخفیف من ربکم، کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف ہے۔ اور اس حوالے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جو تھا وہ صرف قصاص تھی، یعنی بنی اسرائیل کے اندر اسلام سے پہلے جو حکم تھا وہ یہ کہ ان کے اندر اگر کسی شخص سے کوئی قتل ہو جاتا تو اس کے بدلے میں قتل ہی مانگا جاتا تھا، یعنی کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا کہ دیت دے دی جائے، پیسے دے دیے جائیں یا معاف کر دیا جائے، کوئی ایسی چیز اللہ رب العزت نے ان کی شریعت میں نہیں رکھی تھی۔ تو یہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں امت محمدیہ کے لیے یہ کتنا بڑا اللہ رب العزت کی رحمت ہے، شفقت ہے کہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ ایک رحمت والی چیز اور اللہ کی طرف سے ایک تخفیف والی چیز تمہارے اوپر ہے، اور یہ صرف امت محمدیہ کے لیے ہے کہ اب اللہ نے تخفیف فرما کر دیت لینے کی بھی اجازت
دے دی ہے، اور یہ بھی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور آخری بات جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ جو شخص پھر بھی زیادتی کرتا ہے، دیت لے لیتا ہے اور اس کے باوجود وہ شخص کو قتل کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ عذاب علیم اور دردناک عذاب کے لائق چیز ہے۔ یعنی ایک طرف یہ لوگ پہلے مقتولین تھے، اب اس زیادتی کی وجہ سے یہ خود جو ہیں عذاب علیم کے جو ہیں حقدار ٹھہر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی یعنی کسی شخص سے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو صورت میں حد سے نہ گزرا جائے، زیادتی نہ کی جائے، اور اس معاملے کو اچھے طریقے سے نپٹا لیا جائے۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور لکم تمہارے لیے، لا لیے، کم تم سب کے لیے ہے، فی القصاص قصاص کے اندر، یعنی یہ جو قانون اللہ نے دیا ہے کہ قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے، اس میں حیاتن، اس میں زندگی ہے۔ یعنی اس موت میں جو قتل کے بدلے قتل کیا جا رہا ہے، اس قتل کے اندر اصل میں زندگی ہے۔ یا اولی الالباب، یا اے اولی والے، الباب عقل والے، یعنی لب کہتے ہیں، یہ دماغ کے اندر، یہ جو یعنی وہ جو انسان کے اس کھوپڑی کے اندر جو دماغ پایا جاتا ہے، اس چیز کو لب کہا جاتا ہے۔ یعنی اے عقل والو جن کے اندر دماغ ہے، ایسے لوگوں اگر تم غور کرو گے تو اس موت کے اندر، یعنی جو اس شخص کو اس کے نتیجے پر پہنچایا جا رہا ہے کہ تم نے جو زیادتی کی، قتل کیا کسی شخص کا، اور اس کے بدلے میں جس شخص کو قتل کیا جا رہا ہے، یعنی آج کیونکہ یہ لوگ ہیومینیٹیرین کی بنیاد پر ہیومینٹی کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب یہ کیسے احکامات ہیں اسلام کے اندر کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے، اور اس کو ان لوگوں نے آج ان کو دوسری دیگر چیزوں میں بدل دیا ہے، اور اس شخص کو قتل نہیں کیا جاتا ہے، سزائے موت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت یہاں پر اس کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم ہے، اگر تمہیں عقل ہوتی، اگر تم عقل والے ہو، تو اس کے اندر ہی اصل میں اللہ رب العزت نے زندگی رکھی ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، یعنی اگر تم اس بات کو نہیں سمجھتے، اصل میں تم عقل والے ہی نہیں ہو۔ اور لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم بچ سکو۔ تو اصل میں یہ جو یہاں پر زندگی کہی ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ اس قصاص کی بنیاد پر جب لوگوں کے اندر یہ ڈر اور خوف ہوگا کہ اگر کسی سے کوئی قتل ہو جائے اور اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، تو لوگ اس بڑی بری حرکت سے باز آ جائیں گے۔ تو لہٰذا اس کے اندر اس وجہ سے زندگی ہے، کیونکہ اس ایک شخص کو قتل کرنے کی وجہ سے اگر یہ ایک پیٹرن سیٹ کر دیا جائے، اگر لوگوں کے سامنے مثال یہ بن جائے اور معاشرے کے اندر یہ چیزیں پتہ چل جائے کہ ہاں اگر زیادتی کی، اگر قتل کیا تو اس کے بدلے میں ہماری بھی گردن کو اڑا دیا جائے گا، جیسا کہ آج ہم سعودی عرب کے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کیونکہ اس حد کو نافذ کیا گیا ہے اور اللہ رب العزت نے یہ ان کو توفیق بخشی ہے، تو اس کا آپ جو ہے اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس ملک میں وہ افراتفری اور اس ملک میں وہ فساد کی فضا نہیں ہے جو ہمارے ملکوں کے اندر موجود ہے، یا جو دیگر جو سو کالڈ مہذب معاشرے اور امریکہ اور یورپ کے ملکوں میں جس طرح سے یہ جو قتل و غارت جس طرح سے برپا ہے، یہ اس ملک میں اس طرح سے آپ کو نظر نہیں آتی ہے۔ اور یہ اسی آیت کا اصل میں ثمرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر زندگی رکھی ہے۔ اس ایک شخص کو اگر آپ قتل کر دیں گے تو اس کے بدلے میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس بری حرکت سے بچ جائیں گے اور اس کے نتیجے کو سمجھتے ہوئے وہ اس کام سے باز آ جائیں گے۔ اور یہاں پر جو تتقون وہ اس لحاظ سے کہ تاکہ تم دوسروں کو قتل کرنے سے بچ جاؤ، یعنی تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو اس میں بچنا دو طریقے سے، جب تمہیں قصاص میں قتل کر دیا جائے گا تو تم مزید لوگوں کو قتل نہیں کرو گے۔ اور آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، جب کوئی شخص ایک آدمی کا قتل کرتا ہے تو اس کے لیے دوسرا قتل آسان ہو جاتا ہے، جب دو کو قتل کرتا ہے تو تیسرا آسان ہو جاتا ہے، اور اس طرح وہ قتل کرتے کرتے لوگ 99 قتل تک کی مثال آپ سن چکے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں وہ ہے کہ لوگ 99 قتل بھی کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے لاہوری میں ایک واقعہ مشہور ہوا تھا کہ ایک بندے نے شاید 100 قتل کیے تھے، اور وہ سب کو قتل کر کے ان کو جو ہے وہ کیمیکل کے ڈرموں کے اندر ان کو ڈال دیتا تھا اور بچوں کو قتل کرتا تھا۔ تو یہ اسی وجہ سے کیونکہ اس کو اس کے نتیجے تک نہیں پہنچایا گیا ہے، کیونکہ قانون نے اس کی پکڑ نہیں کی ہے، اس وجہ سے وہ لوگ جو ہیں مزید جو ہے ان کی جرت اور ہمت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس قصاص کے اندر اصل میں زندگی ہے، پوری کے پورے معاشرے کے اندر زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، پورا معاشرہ اس شخص کے ظلم سے بچ جاتا ہے اور زیادتی سے بچ جاتا ہے، اور یہ شخص خود بھی بچ جاتا ہے، یعنی اس قتل کے قصاص کی بنیاد پر وہ شخص بھی مزید قتل کرنے سے بچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح
اس کا ایک عام معنی بھی اگر لیا جائے، یعنی یہاں پر تتقون سے مراد اگر بچ جانا نہ لیا جائے بلکہ وہی جو تقوی اور پرہیزگاری کو اگر اس معنی میں لیا جائے تو اس کا بھی معنی درست بیٹھتا ہے، تاکہ تم گناہ سے کنارہ کر کے آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ سکو، یعنی لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد یعنی یہ جب تم پر یہ چیز آئے گی اور تم اللہ کے اس حکم پر اپنے آپ کو پیش کر دو گے کہ تم قصاص میں قتل ہونے کے لیے حاضر ہو، تو آخرت میں اللہ رب العزت تمہیں اپنے عذاب سے بچا سکتے ہیں۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ آیت اپنے اختصار، یعنی یہ دیکھیے ایک ہی جملہ ہے اور ایک ہی لائن کے اندر یہ آیت کمپلیٹ ہو جاتی ہے، چند لفظ ہیں اس آیت کے اندر، لیکن یہ اپنے اتنے مختصر ہونے کے باوجود اس کے اندر جامعیت ہے اور اس کے اندر کتنی بڑی اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر حیات اور زندگی جو ہے اس آیت کے اندر پنہا رکھی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت اگلی آیت کے اندر وصیت کے احکامات جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ اگلی جو آیات 182 تک آئیں گی، ان سب میں وصیت ہی کے احکامات ہیں، 180، 181 اور 182 کے اندر۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کتب علیکم، کتبہ وہی لفظ جو پہلے آیا تھا قصاص کے معاملے میں وہی یہاں پر آیا ہے، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، یعنی فرض کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، علیکم علی اوپر، کم تم سب کے، یعنی تم سب پر فرض کر دیا گیا ہے، اذا جب، حضرا جب حاضر ہو جائے، یعنی جب آ جائے، احدہ کوئی ایک، کم تم سب میں سے، یعنی تم میں سے کسی ایک کے اوپر، الموت موت، یعنی جب تم میں سے کسی ایک کے اوپر کسی پر بھی اگر موت آ جائے، ان تارکا، ان اگر، تارکا یعنی ترکا چھوڑے، یعنی ترک کر دے، جیسے کہتے ہیں نا کسی معاملے کو، کسی کام کو آپ ترک کر دے تو اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دے، یعنی اگر چھوڑے، یعنی اگر اس نے کوئی مال چھوڑا، اگر کچھ چھوڑے، خیرن یعنی مال، خیر یعنی خیر کثیر جیسے کہا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی مال وہ شخص چھوڑ دیتا ہے، الوصیت تو وصیت کرنا کیا ہے، وہ کتبہ ہے، یعنی وہ فرض کر دیا گیا ہے، یعنی اگر تم میں سے کسی شخص کو موت آنے لگتی ہے، وہ حالت موت کے قریب پہنچتا ہے، اور یہاں پر اذا حضر احدکم الموت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر موت آ جائے تو پھر وہ وصیت کرنا شروع کر دے، یعنی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، تو اس سے مراد اصل نہیں ہے کہ موت کے آثار اور اسباب جب اس کے اوپر ظاہر ہو جائے، جب اس کے اندر ایسی بیماری پیدا ہو جائے کہ جس کے بعد اس کا لوٹنا پلٹنا ممکن نہ رہے، تو ایسی حالت میں اس شخص کے اوپر فرض ہے، فرض کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مال جو وہ چھوڑ کر جا رہے اس کے اوپر وصیت کرے۔ الوصیت وصیت کرنا ہے، کس کے لیے، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین و اور الاقربین اور قریبی یعنی قریب کے جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے، بالمعروفی ایک بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے جو معاشرے میں، اس معاشرے میں چلتا ہے، حقاً یہ ایک حق ہے، یا پھر معروف ان سے مراد یعنی جو معروف یعنی جو طے کر دیا، جس کا علم ہے، یعنی عرفہ یعنی جس کو جانا جاتا ہے، اور جس کو قرآن کریم میں یا احادیث مبارکہ میں جس کے بارے میں وضاحت کر دی گئی ہے، جس کا پتہ چل چکا ہے کہ وہ کتنا کرنا ہے، اور آگے حدیث میں آئے گا کہ اس حوالے سے اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، حقاً اور یہ حق ہے، علی المتقین پرہیزگاروں پر، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے اللہ رب العزت نے ان کا حق اور ان کے اوپر یہ ایک بات لازم قرار دی ہے کہ ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ جو شخص متقین ہیں وہ اپنی زندگی میں اپنے موت سے پہلے پہلے اپنے والدین کے لیے، اقربین کے لیے ایک معروف طریقے سے جو طے شدہ حق ہے اس کو لکھ جائیں، اس کو وہاں پر مقرر کر کے جائیں۔ تو اس حوالے سے ایک اور اہم بات اس میں ایک نقطہ نوٹ کرنے کا ہے، وہ یہ کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے والدین اور اقربین کے لیے وصیت کی بات کی ہے، اور جبکہ اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہے، یعنی جو ورثاء ہیں اور والدین بھی اس میں ہیں، جو ورثاء ہیں ان کے حق میں وصیت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے وصیت کرتے ہوئے خود ان کا حصہ مقرر کر دیا ہے، اور سورۃ النساء آیت نمبر 11 سے 14 میں اللہ رب العزت نے ارشاد یوصیکم اللہ فی اولادکم، اور آخر تک کی آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے خود وصیت کی ہے تمہیں کہ تم اپنی اولادوں میں، اور اس طرح آگے پوری تفصیل اس کی ہے کہ تم ان کے لیے حصہ مقرر، یعنی ان کے لیے وصیت، یعنی ان کے لیے اللہ نے وصیت کر دی ہے، یعنی اس کی وصیت تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا وارث کے لیے تو وصیت ہوتی نہیں ہے، اس پر امت کا اتفاق ہے، تو پھر یہاں پر یہ وصیت کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ تو سنن نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جسے امام ترمذی نے صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، چنانچہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے،
یعنی جو تو پہلے ہی وارث ہیں، جن کا ذکر اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر فرما دیا ہے کہ یہ لوگ وارث ہیں، تو ان کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی ہے، تو پھر یہاں پر وصیت کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کے لیے وصیت کرنے کو فرض کیسے کہہ دیا جبکہ وہ چیز ہے ہی نہیں؟ اور اللہ نے خود قرآن کریم میں سورۃ النساء میں بھی فرما دیا، اور اسی طرح اس حدیث میں بھی ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو گئی۔ تو اس حوالے سے اس شبے کا ازالہ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ جب وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے تو اس آیت میں یہ بات کیوں کی گئی ہے؟ تو اس حوالے سے علماء نے اس کا ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ جیسے اوپر بات ہو گئی کہ سورۃ النساء آیت 11 کی وجہ سے یہ آیت منسوخ ہے، یعنی وہ پہلی بات جو اس کی جواب اس کا دیتے ہیں وہ یہ کہ یہ آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر جو 11 ہے، جہاں پہ یوصیکم اللہ فی اولادکم اور آگے تفصیل لکھی ہے، اس کی بنا پر یہ آیت منسوخ ہے، یعنی اب اس آیت کے حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اب ان کے لیے وصیت کرنا جس کا یہاں پر حکم اور فرضیت کہی گئی ہے، اللہ رب العزت نے یہ حکم کو اٹھا لیا ہے، اب یہ حکم باقی نہیں ہے۔ تو ایک تو بعض علماء اس کی یہ ایک جو ہے تشریح کرتے ہیں، اور جبکہ حقیقت یہ ہے اور اس کی دیگر علماء نے یعنی یہ اس کی وضاحت بیان کی ہے کہ یہ منسوخ اصل میں نہیں ہے بلکہ یہ حکم ہی علیحدہ ہے، یعنی اس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ حکم ہے، یعنی یہ وہ والا حکم ہی نہیں ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ بعض اوقات کچھ والدین اور رشتہ دار ایسے بھی ہیں کہ جن کا حصہ مقرر ہی نہیں فرمایا گیا، یعنی اللہ رب العزت نے ان کا حصہ مقرر نہیں فرمایا، اوپر اللہ نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم، تو اللہ نے جو ان آیات کے اندر مقرر فرمائے ہیں حصے، ان میں کچھ والدین اور کچھ رشتہ داروں کی ایسی قسمیں ہیں جن کا حصہ مقرر نہیں ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ لہٰذا ان کے بارے میں وصیت کرنا فرض اللہ نے یہاں پر کیا ہے، یعنی جو وہاں پر شامل نہیں ہیں ان کو اصل میں یہاں پر شامل یہاں پر کیا گیا، وہ خاص طرح کے والدین، وہ ایک خاص جو کیٹیگری ہے ان کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے تاکہ وہ لوگ اس یعنی وراثت کے حق سے محروم نہ رہ سکے۔ تو اس کی مثال لے لیں، وہ یہ کہ وہ والدین جو کافر ہیں یا پھر غلام ہیں، اور تو لہٰذا ایک جو کافر والدین ہیں وہ یا غلام ہوں تو کوئی غلام یا کافر جو ہیں والدین وہ کسی مسلمان کے وارث نہیں بن سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ وراثت میں ڈائریکٹ حصے دار نہیں ہے، لیکن اگر ان کی حالت اس طرح کی مخدوش ہے اور یہ شخص مرنے والا جو مرنے کے قریب ہے، اگر یہ ان کے لیے وصیت کر کے جانا چاہتا ہے اپنے والدین کے لیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے والدین چاہے وہ کافر بھی ہوں ان کے لیے احسان اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو لہٰذا ایسا شخص جو ہے ان کے لیے کیونکہ وراثت میں تو حصہ ہے ان کا نہیں بنتا ہے، تو ان کے لیے یہ وصیت کر کے جا سکتے ہیں، یعنی یہ خصوصی طور پر ان کے لیے ول لکھ کے دے گا، یہ وصیت کرے گا کہ ان کو کچھ نہ کچھ اس میں سے حصہ دیا جائے، لیکن وراثت کے وہ باقاعدہ حصے دار اصل میں نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، تو اسی طرح کسی کے دادا دادی یا نانا نانی کا کوئی اگر پرسان حال نہیں ہے، ان کی بہت بری حالت ہے، مخدوش الحال ہیں، تو اس صورت میں بھی ان کے حق میں بھی وصیت جو ہے وہ لازمی ہے کہ یہ لوگوں کا بھی اصل میں ڈائریکٹلی حصہ اس طریقے سے نہیں ہوگا، اور ان کو اس وصیت کے طریقے سے حصہ دیا جا سکتا ہے کچھ نہ کچھ، خصوصاً جب وہ قریبی والد کی موجودگی میں وہ وارث نہیں ہے، یعنی اگر والد ہے تو اس کے دادا دادی اور نانا نانی کا حصہ نہیں بنتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کو وصیت کی طریقے سے کچھ نہ کچھ جو ہے مال ان کے نام لگایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح کسی کے بیٹوں کی موجودگی میں، یعنی اس کے اگر بیٹے ہیں اور ان کی موجودگی میں پوتے پوتیاں وارث بن ہی نہیں سکتے، یعنی پوتے پوتیاں اگر بیٹے موجود ہیں تو وراثت ان کے نام نہیں لگ سکتی، یعنی یہ جو یوصیکم اللہ کا جو حکم ہے کہ جو اللہ نے بیان کیا ہے اس میں ڈائریکٹلی یہ اس میں وراثت میں نہیں آتے ہیں، تو لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے جو وراثت میں ڈائریکٹ حصے دار نہیں ہیں ان کے لیے اس وصیت کو لازم قرار دیا گیا ہے، ان کے لیے یہ چیز فرض کر دی گئی ہے کہ تم پر یہ فرض ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ یہ کتنا مال دیا جا سکتا ہے، یعنی فرض تو ہے تو اس میں لیکن کہیں اصل وارث جو ہیں ان کو تو نہیں نقصان پہنچ رہا، تو اس حوالے سے شریعت کے اندر جس کے بارے میں اللہ نے یہاں پر یہ بھی کہا وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کا ذکر کر دیا، یعنی جس کے بارے میں عرف یعنی آپ کو معلوم ہے، اور وہ معلوم چیز ہمیں حدیث سے معلوم ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کو زیادہ سے زیادہ تہائی مال وصیت کی اجازت دی اور اسے بھی بہت قرار دیا، یعنی میکسیمم کوئی شخص اگر کوئی مال یعنی وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ وصیت جو ہے 1/3 ہو سکتی ہے، یعنی اگر کسی شخص کے پاس مثال لے لیں 300 روپے ہیں
تو ان 300 میں سے 1/3 کتنا بنے گا؟ 300 کے 3 حصے کریں تو 100 100 100 3 حصے بن گئے، تو 1/3 جو ہے وہ حصہ وہ زیادہ سے زیادہ، اور اللہ کے نبی نے اس کو بھی بہت قرار دیا، یعنی اس سے کم اگر ہو، تاکہ وارث جو اصل حقیقی وارث ہیں ان کا حق نہ مارا جائے، اس لیے اس طریقے سے وصیت کو وصیت کی جا سکتی ہے اس حد بندی میں رہ کر۔ اور اسی لیے اگر وصیت نہ کرنے سے کسی کی حق تلفی کا خطرہ ہو، اور بعض اوقات یعنی ایسے معاملات بھی ہیں کہ جن میں ایک شخص مقروض ہے، قرض اس نے ادا کرنا ہے، اور اگر وہ وصیت نہیں کر کے جاتا ہے تو گھر والوں کو تو نہیں معلوم کہ اس شخص نے قرض کسی کا دینا ہے، تو وہ لوگ بعد میں آئیں گے تو ایک لڑائی جھگڑے کا بھی معاملہ ہے اور بہت سی اور، تو اس حوالے سے اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہ فرض ہم پر قرار دیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے اگر کسی کے اوپر کوئی قرض ہے تو وصیت میں دیر نہ کرے۔ اور بخاری کی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی مسلمان آدمی کا حق نہیں ہے کہ جس کے پاس کوئی چیز ہو جس میں اسے وصیت کرنا ہو، یعنی جس بھی چیز کے اوپر وصیت پاسبل ہے، جیسے یہ قرض کی مثال آپ کے سامنے رکھی گئی، یا اس طرح ایسے والدین جو کافر ہیں یا کچھ اور ان کے حالات جو ہیں بہت مخدوش ہیں، تو اس حوالے سے کسی بھی شخص کے اوپر کوئی ایسا ہے کہ وہ وصیت اس کے اوپر کرنا بنتی ہے، تو ایسا شخص جو ہے اس کے اوپر مسلمان آدمی کا حق نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو، یعنی مال ہو اتنا وصیت کے قابل یا وراثت کے قابل، جس میں سے اسے وصیت کرنا ہو کہ وہ 2 راتیں اس کے بغیر گزارے، یعنی کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ 2 راتیں بھی اگر اس کے اوپر لازم ہے وصیت کرنا تو وہ اس کے بغیر گزار لے، کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہو۔ اور ابن عمر فرماتے ہیں کہ یہ فرمان سن کر 1 رات بھی نہ گزری تھی کہ میں نے اپنی وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھ لی، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر یہ وصیت جو ہے اپنے پاس لکھ کر رکھ لی، اور صحیح مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اگر کس شخص کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو وصیت کی جا سکتی ہے، اور کچھ ایسے لوگ اس کے ارد گرد اس کے رشتہ داروں میں والدین میں کچھ ایسے لوگ ہیں، تو اس کو چاہیے کہ فوراً اور جلدی سے جلدی وہ اپنی وصیت کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لے تاکہ ان کی حق تلفی نہ ہو۔ اور اس کے بعد آخر میں آیت نمبر 181 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، پس من جو بدلہ اس کو بدل دے، یعنی اس وصیت کو جو شخص بدل دے، بعد میں ما کہ سمعہ کہ اس نے سن لیا، یعنی اس نے اس بات کو سن لیا اور اس کو پتہ چل گیا کہ اس کے اوپر وصیت ہے، اور پھر یا وصیت اس تک پہنچی جو بعد میں ورثاء ہیں ان کے پاس وصیت پہنچی کہ اس شخص نے فلاں شخص کو وصیت دی ہے، وصیت ان کے حق میں لکھی ہے، تو جو شخص اس کے بعد میں بھی اس کو سن لینے کے بعد وصیت کو سن لینے کے بعد اس کو جو شخص بدلتا ہے فَإِنَّمَا پس انما بے شک اسمہ تو اس کا گناہ ہے علی الذین علی اوپر الذین ان پر یبدلونہ جو اس کو تبدیل کریں، یعنی پھر تبدیل کرنے والوں پر پھر اس کا گناہ ہے، یعنی وصیت کو تبدیل کرنا اللہ رب العزت نے اس کو گناہ قرار دیا ہے، یعنی نہ ہی وصیت کو بدلا جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں وصیت کو چھپا دینا کہ وصیت بتائی ہی نہ جائے، یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے، اور جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے آخر میں ارشاد فرمایا ان اللہ سمیع علیم کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے، یعنی تم کس طرح سے چھپا سکتے ہو یا وصیتوں کو بدل سکتے ہو جبکہ اللہ رب العزت اس چیز کے اوپر گواہ ہے، وہ تو سن رہا ہے ہر چیز کو، وہ سب چیزوں کو جاننے والا ہے، تو لہٰذا کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ وصیتوں کو بدلے ان کے سننے کے بعد۔ اور اس طرح آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فمن خاف من موص جنفا، پس من جو خافا خوف ہو، یعنی جس کو بھی خوف ہو کس چیز کا، من موص یعنی من سے موصن وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن طرفداری کا، یعنی کسی شخص کو ایسا خوف ہو کہ وصیت کرنے والے نے کچھ طرفداری کی ہے، یعنی بعض اوقات کسی انسان کا کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے یا کسی کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ نفرت ہے، اس کی طرف سے تناؤ ہے، تو ان دونوں صورتوں میں انسان یعنی اگر طرفداری یا اس سے بالکل اپوزٹ چیز ہو، اگر اس چیز کا خطرہ ہو کہ وصیت کرنے والا اس طرح کا کام بھی کر سکتا ہے، طرفداری کسی کی کر سکتا ہے، او اسمن یا کسی گناہ کا یعنی وہ جان بوجھ کر کوئی غلط کام کرتا ہے یعنی غلط وصیت لکھواتا ہے، یا پھر اسمن سے مراد اور بلکہ جنفن کے اندر بھی 2 اس کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ انسان وہی یعنی اپنی طرفداری کی وجہ سے میلان اور مائل ہونے کی وجہ سے کسی کے حق میں وصیت زیادہ لکھ جائے یا کچھ ایسا کر جائے، تو ایک اس کی بات ہو رہی ہے، اور اسی کی جنفن کا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ اس میلان کی وجہ سے بھول کر ایسا کر دے،
یعنی بھول کر، یعنی وہ اتنا اس کی طرف محبت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے بھول کر اس نے اس کو زیادہ حق دے دیا ہے یا اس کے لیے زیادہ وصیت لکھ دی ہے. تو یعنی یا تو یہ اگر مسئلہ ہو یا پھر او اسمن، یا پھر اسمن ہو. اور اسمن کیا ہے؟ ناجائز قسم کی وصیت. اسمن یعنی گناہ کو کہتے ہیں، اور گناہ یعنی ایسی وصیت جو گناہ پر مبنی ہو. مثال کے طور پر ایک شخص یہ وصیت کر کے جائے کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے مال میں سے ناچ کرائے جائیں، فلاں محفلیں گانوں موسیقیوں کی محفلیں رکھی جائیں، فلاں قبروں پر چراغاں کیا جائے، عرس میلے کرائے جائیں. تو ایسی صورت میں بھی یہ چیز جو ہے گناہ کی چیز ہے اور اس کو تبدیل کیا جائے گا. ایسی وصیت کو تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اوپر اللہ رب العزت نے تبدیل کرنے سے منع فرمایا، اس کو بڑا گناہ کہا ہے. لیکن اگر وصیت میں طرفداری کی کوئی بات ہے، یعنی اگر وصیت کرنے والے نے کسی کی طرفداری کی یا پھر کچھ گناہ کے احکامات کی وصیت اس نے کر دی ہے، تو پھر اس کی وصیت کو تبدیل کیا جائے گا. اور دوسری یہ اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ جان بوجھ کر کسی کی حق تلفی کرے. یعنی گناہ سے مراد یہ بھی کہ اس نے جان بوجھ کر حق تلفی کی ہے. جیسے کچھ لوگ ہمارے ملکوں میں اپنے بچوں کو آنکھ کر دیتے ہیں کہ لے جی میرا یہ بیٹا یا بیٹی یا فلاں شخص جو ہے آنکھ ہے. تو یہ جان بوجھ کر حق تلفی جو ہے یہ بھی انسان نہیں کر سکتا ہے. یہ ورثاء ہیں جن کو اللہ نے وارث قرار دیا ہے، تو ان کو جان بوجھ کر حق تلفی نہیں کی جا سکتی، یہ گناہ کی بات ہے. تو پھر کیا کیا جائے؟ فاصلہ بینہم، تو ان کے درمیان میں صلح کرا دی جائے. تو پھر چاہیے کہ جو بعد میں ورثاء اور دیگر جو رشتہ دار ہیں یہ لوگ ہیں تو ان کے درمیان میں صلح کرا دیں، بینہم ان کے درمیان. فلا اسم علیہ، تو اگر وہ ایسا کام کر دیں، اس لحاظ سے اس وصیت کو تبدیل کر دیں، ان میں صلح کروا دیں اور جس کا حق بنتا ہے اس کو حق دیا جائے. یا اگر اس نے 1/3 سے زیادہ وصیت کی ہے، جیسے ہم نے پیچھے شریعت میں پڑھا کہ شریعت میں 1/3 سے زیادہ وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ اس کو بھی زیادہ سمجھا گیا ہے، تو پھر اس کو تبدیل یا بدلا جا سکتا ہے. تو ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو ایسا کام کرے. ان اللہ غفور الرحیم، ان بے شک اللہ غفور، وہ معاف کرنے والا ہے، رحیم اور وہ بڑا ہی مہربان ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو بھی آج ہم نے سنا پڑھا اس پر اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العزت ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.